اسی راہ پر جو ہم کہتے تھے کہ امامت کے لیے، خلافت کے لیے کسی معصوم کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعیت تھی، کم لوگ تھے، بلا وقفہ امام آتے رہے ان کے اندر، اور اب جب جمعیت کروڑوں اربوں کی تعداد میں زمین کی پہنچ گئی ہے، ان کی ہدایت کے لیے ایک بھی امام نہیں ہے۔ جو معصوم تھے انہیں غائب کر لیا، اور غیر معصوم کو تو حق دیا ہی نہیں۔ شیعہ، اثنا عشری شیعہ عقیدہ امامت کو اس طرح مانتے ہیں کہ نبیوں کے بعد امام ہونا لازمی ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کیونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے امام ہونا چاہیے، اور امام 12 ہیں۔ ٹھیک ہے بھئی، امام 12 ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، امام تو 12 ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امام بنائے ہیں وہ معصوم بنائے ہیں، تاکہ لوگوں کی رہنمائی صحیح طریقے سے ہو، کوئی گمراہ نہ ہو سکے، لوگوں کو صحیح راہ ملے۔ اور امام وہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ اور معصوم ہوتا ہے۔ یہ تو وہ عقیدہ ہے جو شیعہ حضرات پیش کرتے ہیں۔ اب ان کو اس کا دفاع کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ 12 امام کا دور تو ختم ہو گیا۔ اب پھر کس کے ہاتھ ہے امامت؟ ایک امام کہتے ہیں وہ معصوم، وہ غیب، 1200 سال ہو گئے، وہ کسی کو نظر نہیں آیا، اور 250 سال کے لیے امامت کا سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ اب 1200 سال سے ایک امام ہے جو غیب ہے، اس کا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر زمین پر کوئی امام نہیں بھیجا، لوگوں کو کس کے آسرے پر چھوڑ دیا؟ کہتے ہیں کہ امامت کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، وہ اللہ کی حجت ہیں۔ تو پھر اب جو امام نہیں ہے تو پھر کیا بات ہے؟ اور اس کے بعد آگے جب 12واں امام بھی آ جائے گا غیب سے، اور پھر وہ بھی فوت ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر کون امام ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو خالی چھوڑ دیں گے امامت کے بغیر، اور آپ کہتے ہیں کہ امامت کے بغیر ایک لحظہ بھی نہیں گزر سکتا۔ اگر 2 شخص ہوں تو ان میں سے ایک امام ہوگا، اور 12واں امام تو فوت ہو جائے گا، پھر کون امام ہوگا؟ اس مسئلے کا حل جب نہ نکلا تو پھر وہیں پر آ گئے۔ جواد نقوی صاحب نے جو جواب دیا ہے وہ آپ آگے خود دیکھ لیں کہ امام 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے اور امام ہوتا ہے۔ دوسرا وہ ہوتا ہے جو معصوم ہوتا ہے اور امام ہوتا ہے۔ اور تیسرا امام جو ہوتا ہے وہ نہ نبی ہوتا ہے نہ معصوم ہوتا ہے، غیر معصوم بھی امام ہو سکتا ہے۔ تو بھئی پہلے کیوں اعتراض اٹھایا؟ اب آ گئے نا اسی راہ پر جو ہم کہتے تھے کہ امامت کے لیے، خلافت کے لیے کسی معصوم کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسی راہ پر آ گئے کہ غیر معصوم بھی امام ہو سکتا ہے۔ تو پہلے کیوں اعتراض اٹھایا صحابہ پر؟ جب ان کو خلیفہ چنا گیا تو کہتے ہیں کہ وہ تو معصوم نہیں تھے، ہمیں کہتے ہیں کہ آپ خود کہتے ہیں کہ وہ معصوم نہیں تھے، تو پھر وہ امام کیسے بن گئے؟ اگر وہ معصوم نہیں تھے، ہم کہتے ہیں امام بن گئے، خلیفہ بن گئے، اور تم نے اعتراض اٹھا دیا۔ پھر جب تمہارے پاس اب کوئی جواب نہیں، پھر کہتے ہو کہ غیر معصوم امام ہو سکتا ہے، تو پھر صحابہ پر کیوں اعتراض ہے؟ صحابہ پر ان کے خلیفہ بننے پر کیوں اعتراض رہا؟ جب تم اب خود مانتے ہو کہ امام غیر معصوم ہو سکتا ہے، اور غیر معصوم جو ہوگا اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں آ رہی ہوگی، تو پھر تو وہی بات ہوئی نا جو ہم کہتے تھے کہ غیر معصوم بھی حکمران ہو سکتا ہے۔ اور جواد نقوی صاحب نے یہ واضح طور پر مان لیا کہ غیر معصوم امام ہونا لازمی ہے، کیونکہ امامت کے بغیر، حکومت کے بغیر کیسے نظام چلے گا؟ اب اسی راہ پر آ گئے۔ آگے آپ خود دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔
सर इमामत में कह ले 3 कैटेगरीज हैं। अच्छा, एक इमाम हो, नबी भी हो, मासूम भी हो, साहिब इसमत, ठीक है, ठीक है, ये एक दर्जा फर्स्ट है। कैटेगरी हो गई। एक दर्जा ये है कि इमाम हो, नबी ना हो, मासूम हो, इमाम हो और मासूम हो, मासूम हो, ये दूसरी दर्जा है। ठीक है। तीसरा दर्जा इमाम का ज़आमत का, इज्तमाई ज़आमत हो, हाकमियत का, कि इमाम हो, मासूम ना नबी भी ना हो, मासूम भी ना हो। वाह वाह वाह, हम इमामत को इस्मत के बराबर करार देकर फिर कहते हैं जो इमाम नहीं है वो मासूम नहीं है, जो मासूम नहीं है वो इमाम भी नहीं है। नहीं है। यहाँ मुश्किल खड़ी हो गई आपके लिए। और इस तरह तो फिर अल्लाह ताला ने खुद तागूतों के हवाले नौज़ुबिल्लाह अपनी उम्मत कर दी, अपनी मखलूक कर दी। चूँकि इमाम तो शिया इतकाद के मुताबिक सिर्फ 12 हैं, और वो 12 इमाम 250 साल में आए हैं। यानी पूरा जो ज़माना गुजरा है इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की गैबत कुबरा तक 250 साल बनते हैं। 250 साल में आबादी कितनी थी मुसलमानों की, इंसानों की कितनी आबादी थी? आसानी से आज की यानी आबादी बढ़ने का तनासब आज निकाल के तो हम पीछे 1200 साल पीछे चले जाएं तो आप पूरी ज़मीन की आबादी निकाल सकते हैं। ठीक है। और ज़ाहिर है कि उस वक्त पूरी ज़मीन तो रसाई में भी नहीं थी, सिर्फ मशरिक़ वस्ता था जी, मशरिक़ वस्ता और उसके कुछ अतराफ़ के इलाके जो थे, या एशिया का कुछ इलाका या अफ्रीका का कुछ इलाका, ये आ गया था, इस्लाम की सल्तनत में आ गया था। तो इतनी सी आबादी के लिए मुतवातिर इमाम आ रहे हैं। इमाम के वक्फे के बगैर, इमाम अली के बाद इमाम हसन के फ़ौरन बाद एक दिन का भी बीच में वक्फा नहीं है। इमाम हुसैन आखिर फिर आखिरी इमाम पर्दा गैबत में चले गए। अब जो वक्फा शुरू हुआ है वो 1200 साल का हो गया। तो ये कैसे हो सकता है कि हम सोचें कि वो जो थोड़ी जमीयत थी, कम लोग थे, बिला वक्फा इमाम आते रहे उनके अंदर, और अब जब जमीयत करोड़ों अरबों की तादाद में ज़मीन की पहुंच गई है, इनकी हिदायत के लिए एक भी इमाम नहीं है। जो मासूम थे उन्हें गायब कर लिया और गैर मासूम को तो हक दिया ही नहीं इमामत का। तो फिर इनको किसके हवाले? तो ज़ाहिर है ये मोदी के हवाले किया है कि इनको मोदी संभाले आकर। ये तो नहीं सोच सकते आप। ठीक है, इनके लिए भी इमामत है, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए भी निज़ाम इमामत का बनाया है, और इमामत में वक्फा नहीं है। वक्फा नहीं है।